مدینہ کی سرزمین پر ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی روح تڑپ اٹھتی ہے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ افطار کے وقت روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو بھی اسے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ یہ روزے دار سے اللہ کی محبت کی انتہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اس بندے کو برائیوں سے روکے رکھا، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ آج کی اس کہانی میں ہم آپ کو مدینہ کی ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو روزے کی حالت میں تھی اور اس کا شوہر اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لیکن پھر اس عورت کے ساتھ اللہ کی قدرت کا ایسا کرشمہ ہوا کہ اہل مدینہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی جس کے پیچھے ہم دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز بھلا بیٹھے ہیں۔ احد پہاڑ کے قریب مدینہ کی ایک غریب عورت رہتی تھی۔ رمضان کے مہینے میں وہ افطار سے پہلے اپنے تمام بچوں کو جمع کرتی اور کہتی، جو دعا میں مانگوں گی تم بھی وہی اللہ سے مانگنا۔ پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، اے اللہ، میں غریب ہوں، ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اے رب کریم، رمضان کے صدقے ہمیں ایک اچھا سا گھر عطا کر دے جہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکوں۔ اے اللہ، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، مجھے ایسا گھر عطا کر جس کے سامنے ایک نہر ہو۔ بچے بھی ہاتھ اٹھا کر کہتے، اے اللہ، ہماری ماں کی دعا قبول فرما لے، اس زمین میں سے ہمیں بھی ایک چھوٹا سا گھر عطا کر دے۔ اس عورت کا شوہر جس کا نام حنان تھا اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہنسنے لگتا اور کہتا، تم کیسی دعا کر رہی ہو، گھر مانگنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے سامنے نہر ہو، سعودیہ عرب میں تو ہر طرف خشک پہاڑ ہیں، یہاں نہر کہاں سے آئے گی؟ مگر وہ عورت بہت نیک تھی، وہ اپنے شوہر سے محبت سے کہتی، آپ کو اس بات سے کیا مطلب، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ وہ میری خواہش ضرور پوری کرے گا۔ وہ پھر مصلی پر جا کر دعا کرتی، اے اللہ، تو پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، سمندر میں چھپی مچھلیوں کی آواز بھی سنتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں اور بادشاہ کبھی فقیروں کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ میرا شوہر میرا مذاق اڑاتا ہے مگر مجھے یقین ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ اس عورت کا روز کا معمول تھا کہ افطار کے وقت بچوں کو اٹھا کر دعا کرواتی۔ اسی طرح دعا کرتے کرتے رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ ایک دن اس کا شوہر مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر باہر نکلا تو مدینہ کے ایک امیر آدمی نے اسے روکا اور کہا، میرے پاس ایک بہت بڑا گھر ہے، آدھے حصے میں اور میری بیوی رہتے ہیں جبکہ آدھا حصہ خالی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ صبح نماز کے بعد جس شخص سے میری ملاقات ہوگی میں اپنے گھر کا آدھا حصہ اسے ہدیہ کر دوں گا۔ آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ گھر قبول کر لیں۔ حنان حیران رہ گیا کہ کوئی اپنا گھر کسی کو مفت کیسے دے سکتا ہے۔ آخر کار اس نے اپنی بیوی کے زیورات اور کچھ ادھار رقم لے کر وہ گھر خرید لیا۔ جب وہ گھر لے آئے تو حنان کی بیوی نے اس میں جانے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ نے گھر تو دے دیا لیکن اس میں اس گھر کے تب جاؤں گی جب اس کے سامنے نہر ہوگی۔ آخر دونوں میاں بیوی مدینہ کے ایک عالم دین کے پاس گئے۔ عورت نے کہا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ گھر کے سامنے نہر ہو مگر یہاں تو نہر نہیں ہے۔ عالم دین مسکرائے اور پوچھا، اس گھر کے سامنے کیا ہے؟ حنان نے جواب دیا، ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ یہ سن کر عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولے، بہن، اللہ نے تمہاری دونوں دعائیں قبول کر لی ہے، وہ مسجد ہی تمہاری نہر ہے۔
پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نماز بھی ایسی ہی ہے۔ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ ان نمازوں کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ سن کر اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، بے شک اللہ نے میری نہر بھی عطا کر دی اور میرا گھر بھی۔